میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ چلتی ہوئی سارے راستے یہ سوچتے ہوئے آ رہی تھی کہ آخر دادی اماں نے ہمارے لیے کیا سرپرائز تیار کر رکھا ہوگا۔ مجھے یاد تھا کہ آج صبح جب ہم ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو دادی ماں بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میرے ابو بھی تھوڑے مسکرا رہے تھے۔ دادی ہمیں دیکھ کر کہنے لگیں کہ بچوں، آج جب تم لوگ اسکول سے واپس آؤ گے تو تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی۔ میں تجسس بھرے انداز میں دادی اور ابو کو دیکھنے لگی اور بولی کہ ایسی کون سی بات ہے، ہمیں بھی بتائیں، ورنہ سارا دن پڑھائی پر دھیان نہیں لگے گا۔ دادی فوراً مسکرائیں اور کہنے لگیں، جب تم واپس آؤ گی تو تمہیں ایک سرپرائز ملے گا۔ میں تو ضد ہی پکڑ چکی تھی کہ آج میں اسکول ہی نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی اسکول جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ مجھے اسکول جانا پڑتا تھا کیونکہ میں 9ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی اور جلدی میرے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بہن بھائی تھے۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا اور ہم اب واپس گھر جا رہے تھے۔ دل میں تجسس سا ابھرا ہوا تھا، آخر دادی امی نے گھر میں ہمارے لیے کیا سرپرائز تیار کر رکھا ہوگا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے خوشی خوشی جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں ایک رونق سی لگی تھی۔ گاؤں کے چند رشتہ دار ہمارے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر پھر میں گھر کے اندر داخل ہوئی اور کمرے میں چلی آئی۔ دادی بھی نیا جوڑا پہنے بڑی مسکرا رہی تھیں۔ ابا نے بھی نیا کاٹن کا نیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں حیرانگی سے کبھی دادی اور کبھی ابو کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے تیار تو وہ کبھی عید پر بھی نہ ہوئے تھے جتنے تیار وہ آج دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سمیت کمرے میں داخل ہوئی اور بیگ اتار کر ایک جانب رکھا۔ گاؤں کے لوگ اب واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور میں اپنے ابو کے کمرے کی جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ آخر ہمارے گھر میں اتنے لوگ کیوں جمع تھے؟ ایسی کون سی بات ہو گئی تھی؟ کہیں میرے ابو نے… ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا تھا۔ میں چلتی ہوئی دادی کے پاس آئی اور بولی کہ دادی، اتنے لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں اور آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ تو دادی امی ماتھا چوم کر کہنے لگیں کہ بیٹا آؤ، میں تمہیں تمہارا سرپرائز دکھاتی ہوں۔ میں چلتی ہوئی دادی کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی، جہاں جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ابا کے کمرے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کی عمر 18 سے 19 سال کی تھی۔ وہ سرخ عروسی لباس پہنے ہوئے دلہنوں کی طرح تیار تھی اور یوں شرما رہی تھی جیسے کہ ایک نئی نویلی دلہن شرماتی ہے۔ میں بے یقینی سے اس لڑکی کو بغیر پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ میرے بہن بھائی بھی میرے پیچھے ہی تھے جو اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ دادی امی تھامے چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس لے آئیں اور پھر مسکرا کر کہنے لگیں، بیٹا جی، ان سے ملو، یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ یہ الفاظ تھے یا پھر پگھلا ہوا سیسا۔ میرے سر پر تو جیسے پہاڑ گرا تھا۔ میں نے فوراً دادی کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر حیرت و بے یقینی کے ساتھ اس لڑکی کو۔ تبھی میرے ابا بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میں تینوں کو یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بہن بھائی بھی میرے پیچھے ہی کھڑے تھے اور سوالیہ نظروں سے اس دلہن بنی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ دادی کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے ابو کی میں نے دوسری شادی کروا دی ہے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بھلا تم لوگوں کی ذمہ داریاں کہاں اٹھا سکتی ہوں؟ اس لیے تمہارے لیے نئی ماں لے آئے ہیں جو تمہارے ابو کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کے بھی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ میں نے شکایتی نظروں سے ابو کی جانب دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو گرے تھے، میں رونے لگی تھی۔ اس لڑکی نے، جو کہ اب میری سوتیلی ماں بن چکی تھی، اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا کر میرے گالوں کو سہلانا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری دیکھا دیکھی میری چھوٹی بہن بھائی بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ میرا ہاتھ جھٹکنا دادی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور نہ ہی ابا کو۔ وہ میری سوتیلی ماں نازش سے شرمندہ سے ہو کے کہنے لگے کہ بچے ہیں، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ذرا بدتمیزی کر گئے۔ تم دل پر مت لینا، تم اب یہیں رہو گی، بچوں کا دل جیتنا، ان سے پیار سے بات کرنا تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سوتیلی ماں بھی ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی، اپنے بال نوچ کر چیخیں مارنے لگی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی میرا رد عمل دیکھ کر میرے پاس کھڑے تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگے تھے۔ آخر میرے ابو اور دادی ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہ کیسے ابو کی دوسری شادی کروا سکتے تھے؟ کیا وہ 2 ماہ میں میری امی کو بھول چکے تھے؟ مجھے روتا دیکھ کر دادی اور ابو فوراً میرے پاس چلے آئے اور مجھے بہلانے لگے۔ دادی کہنے لگیں کہ بیٹا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں،
میری ہڈیوں میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ میں تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں؟ تم تینوں کو صبح صبح ناشتہ بنا کے دوں، پھر اسکول کے لیے تیار کروں، پھر تم لوگوں کی تمام تر چیزوں کا دھیان رکھوں، کھانا بناؤں۔ میں بڑھیا آخر سب کچھ اکیلے کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے تو میں تم لوگوں کی ماں اسے بنا کر لائی ہوں، تاکہ وہ تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کر سکے اور تمہارے ابو کو وقت پر دفتر بھیج سکے۔ تم لوگ روتے کیوں ہو؟ جو جگہ تم لوگوں کی ہے اور تمہاری مرحومہ ماں کی ہے، وہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دادی اور ابو مجھے سمجھاتے رہے، جبکہ دادی کی تھوڑی کڑوی باتیں سن کر میرے ابو ذرا غصے میں آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اماں، آپ بچوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ جب اس کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے تو پھر وہ ان کی ماں ہی ہوئی، اور ان کا فرض ہے کہ وہ نازش کو ماں کا درجہ دیں۔ دادی بھی فوراً بات پلٹ چکی تھیں اور ہم خاموش ہو چکے تھے۔ اس رات ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی نئی ماں کو دیکھ کر کافی خوش تھے، کیونکہ وہ 18-19 سالہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بالکل نازک سی گڑیا۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ انتہائی نرم لہجہ تھا، مگر جب میں نے اس کے لیے نفرت کا اظہار کیا تو میری دیکھا دیکھی بہن بھائیوں نے بھی اس سے نفرت کا ہی اظہار کیا۔ میرے دماغ میں بار بار میری سگی ماں آ رہی تھی۔ ساری رات میں وہیں بیٹھ کر روتی رہی اور اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر ماضی یاد کرتی رہی۔ آخر کیوں میری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میری ماں کو بلڈ کینسر تھا، جس کا علم تب ہوا جب وہ آخری مراحل پر تھا۔ ان کے بچنے کا چانس کم تھا۔ ہم نے کئی دعائیں مانگی تھیں اور کتنے ہی ڈاکٹروں سے ان کا علاج کروایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکیں اور ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ امی کی وفات کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دادی نے ابا کی دوسری شادی کروا دی تھی۔ اگر دادی کو کام کاج کے لیے ہی کوئی چاہیے تھا تو وہ نوکرانی رکھ لیتی، کسی کو نوکرانی بنا کر لے آتی۔ میں نے جب دادی سے اس بات کا ذکر کیا تو دادی غصے سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگیں کہ نوکرانی کو دینے کے لیے تنخواہ کیا تیرا باپ دیتا؟ میں خاموش ہو چکی تھی۔ دادی کی بات بھی تو صحیح تھی، نوکرانی رکھی جاتی تو وہ پیسے لیتی، لیکن سوتیلی ماں تو 2 وقت کے کھانے اور جوتے کپڑوں میں ہی خوش تھی۔ خیر، میرے ذہن میں تو بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس نے آ کر میری ماں کی جگہ لے لی ہے، دادی سے میری ماں کی جگہ لے کر آئی ہیں۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے دماغوں میں بھی زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس بات پر سوچا کہ اس نے آ کر ہماری ماں کی جگہ لے لی ہے تو وہ بھی نئی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ سوتیلی ماں نے اگلے ہی روز سے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں اور کام کرنے لگیں۔ میرے ابو بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھے، جبکہ دادی بھی اس سے بھرپور کام لے رہی تھیں۔ وہ سارا دن اپنے تخت پر بیٹھی رہتیں اور سوتیلی ماں کو کام کے آرڈر دیتی رہتیں۔ وہ ہر کام کرتی رہا کرتیں۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے ابا سے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ آخر کو میری سہیلیاں کیا سوچیں گی کہ میرے ابو نے میری امی کی وفات کے بعد 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی، وہ بھی 18-19 سال کی لڑکی سے۔ دراصل وہ لڑکی بھی ایک غریب گھرانے کی تھی۔ اس کو بھی اس کی سوتیلی ماں نے سر سے اتارنے کے لیے میرے ابو سے بیاہ دیا تھا۔ اس کی ماں نے تو میرے ابا جیسے پکی عمر کے شخص کا بھی لحاظ نہ کیا، جس کے 3 بچے بھی تھے۔ میرے دل میں تو عجیب سے اندیشے آنے لگے۔ آخر میں بھی اب سمجھدار تھی کہ میرے ساتھ بھی میری سوتیلی ماں ایسا سلوک کرے گی؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ اٹھتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ ہوا ویسے ہی یہ سوتیلی ماں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود لرز جایا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اسے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں جب اسکول سے واپس گھر آئی تو سوتیلی ماں نے ڈھیر سارے کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رکھے تھے۔ میں بہانے سے چھت پر گئی اور سارے کپڑوں کو مٹی میں گرا دیا، اور میں نے مٹی اور کیچڑ نما گندگی ان کپڑوں پر لگا کر دوبارہ تار پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب سوتیلی ماں چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے گئی تو کپڑے خراب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کپڑے تار پر لٹک رہے تھے، مگر اس کے باوجود گندے ہو چکے تھے۔ سوتیلی ماں کپڑوں کو اتار کر نیچے لے آئی اور میری دادی کو دکھا کر بولیں، امی دیکھیں یہ کپڑے گندے کیسے ہو گئے؟ میں نے تار پر پھیلا رکھے تھے، اب جب دیکھنے گئی تو وہ کپڑے تار پر لٹکے ہی خراب ہو گئے۔ میری دادی نے جب ان کپڑوں کو اپنے پاس لا کر دیکھا تو غصے سے کہنے لگیں کہ تمہاری ماں نے کپڑے دھونا نہیں سکھایا کیا؟ تم نے سارے کیچڑ سے اٹے ہوئے ہی سکھانے کے لیے پھیلا دیے۔ کوئی ایسے کپڑے بھی دھوتا ہے؟ پھوہڑ لڑکی! اتنا سرف ضائع کر دیا، اور پانی الگ تم نے گرایا، اور یہ کپڑے پھر بھی گندے رہ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں رونے لگی اور بولی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے،
یقیناً بچوں کی شرارت ہے۔ یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آمنہ چھت پر گئی تھی۔ یقیناً اسی نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا اور میں فوراً ہڑبڑا کر تڑختے ہوئے لہجے میں بولی کہ خبردار جو مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ میں تو تم سے بولنا بھی پسند نہیں کرتی، بھلا تمہارے کام میں ٹانگ کیوں اڑاؤں گی؟ اب کیا میں اپنے گھر کی چھت پر بھی نہیں جا سکتی؟ میں نے تو دادی کے کان بھرنے شروع کر دیے تو دادی غصہ ہو گئیں اور فوراً ایک تھپڑ سوتیلی ماں کے منہ پر رسید کر دیا اور بولی، اے لڑکی، اپنی اوقات میں رہ، تجھے یہاں پر کام کرنے کے لیے لائی ہوں، تو وہی کر۔ میرے پوتے پوتیوں کو ڈانٹا یا ان سے زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جا کر ان کے کپڑوں کو دوبارہ دھو اور پھر میرے لیے کھانا بنا۔ سوتیلی ماں ہم پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ سے ان کپڑوں کو دھونے لگی اور میں بھی یہ سوچ چکی تھی کہ اس نازش نامی بلا کا اس قدر جینا حرام کر دوں گی کہ بالآخر خود ہی یہ گھر چھوڑ کر بھاگ نکلے گی۔ اسی رات جب کھانا کھانے بیٹھے تو سوتیلی ماں نے کہا کہ پہلے سب کو کھانا دو، اس کے بعد ہی تم کھانا، اگر کھانا کم پڑ گیا تو جا کر بنا لینا۔ سوتیلی ماں خاموشی سے مان گئی۔ ابو نے کئی بار نازش سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، مگر نازش نے انکار کر دیا۔ جب سب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اٹھ گئے تو میں کچن میں چلی گئی۔ وہاں پر تھوڑا بہت سالن موجود تھا جیسے سوتیلی ماں نے کھانا تھا۔ میں نے اس کھانے میں اس قدر نمک اور مرچی انڈیل دی کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہ رہا۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد سوتیلی ماں نے کچن کی صفائی کی اور پھر خود کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ میں اس وقت کچن میں ہی کھڑی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے مجھ سے پانی مانگنے لگیں۔ میں نے پہلے تو انسنا کر دیا، مگر پھر جب پانی دیا تو جان بوجھ کر پانی کو اس کے اوپر گرا دیا۔ وہ غصے سے میرا چہرہ دیکھنے لگیں اور جلدی سے خود اٹھ کر پانی پیا۔ جب صحت بحال ہوئی تو میرا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ یہ بھی میری ہی شرارت ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر میرے قریب آئیں اور زناٹے دار تھپڑ میری گال پر مار دیا۔ میں فرش پر پڑے پانی کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہیں گر گئی۔ ٹھیک اسی پل میرے ابو کچن میں داخل ہوئے۔ مجھے تو ڈرامہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں سسک سسک کر روتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں کہنے لگی کہ معاف کر دو، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، مجھے مت مارو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم مجھ پر ظلم کرتی ہو۔ سوتیلی ماں حیران تھی مگر میں تیر نشانے پر مار چکی تھی۔ ابا کی گرجدار آواز سن کر نازش کا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ ابا کی غلط فہمی کو دور کرتی، ابا نے سوتیلی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے چہرے پر یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ نازش کو مار کر بولے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچوں کو مارنے کی یا ان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تو تمہیں یہاں پر ان کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے لایا تھا تاکہ تم ان کی ماں نہ سہی مگر دوست بن کر خدمت کر سکو، مگر تم نے تو میرے بچوں پر ظلم ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں تمہارا جلد ہی بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بے تحاشا مارنے لگے اور تبھی نازش کچھ بولتی اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دادی نے جب نازش کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں اور ابا کو ڈانٹنے لگیں کہ رک جاؤ، کیوں لڑکی کو مارنے کے چکروں میں ہو، یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ سوتیلی ماں کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھیں۔ فوراً دادی نے ابا سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ دادی اور ابا دونوں سوتیلی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میں یہی دعا کرتی رہی کہ خدا کرے کہ مر جائے، اس کی لاش ہی گھر واپس آئے۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ دوبارہ میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اب تو ابا بھی اس سے بدگمان ہو چکے تھے۔ یقیناً اس کا اس گھر سے جانا اٹل تھا۔ تبھی ابا کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انہیں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ابا کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی جبکہ میری دادی بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ماں کو ان دونوں نے تھام رکھا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ آخر ان 2 گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا جو ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ابا سوتیلی ماں کو گھر لے کر آئے اور اس سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو نازش، میں زندگی بھر تمہارے ساتھ دوبارہ یہ سلوک کبھی نہیں کروں گا۔ میں تو حیران تھی کہ آخر اس ڈائن نے ایسا بھی کیا جادو کر دیا جو وہ اس قدر بدل چکے تھے۔ تبھی دادی کے منہ سے جو سنا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دادی کہنے لگیں، تمہاری نئی ماں اب ماں بننے والی ہے، خیر سے تم لوگوں کا ایک اور چھوٹا بہن بھائی آنے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن من میں آگ لگ گئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی تو بہت خوش ہو چکے تھے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔
جبکہ میں اکیلے ہی اندر جھلس رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے اور اس کے بچے کو مار کر ہی رہوں گی۔ ابو سوتیلی ماں کا بہت خیال رکھنے لگے تھے، جبکہ دادی بھی اس کو بالکل اپنی بہو کی طرح رکھنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں اور ہمیں تو اس کے پاس بھی بھٹکنے نہ دیتی۔ میں تو حیران تھی کہ آخر اچانک یہ کایا کیسے پلٹ سکتی ہے۔ مجھے اب جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے جلد از جلد ہی کچھ کرنا تھا، مگر میں کیسے کرتی؟ میری دادی تو ہمیں سوتیلی ماں کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ کئی ماہ یوں ہی گزر گئے اور سوتیلی ماں 7 ماہ کی حاملہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہمارے ہاں چھوٹے بھائی کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اگر وہ اس بچے کو جنم دے دیتی تو یقیناً میرے ابو کا سارا پیار اور توجہ اس کے بچے کی جانب ہی چلا جاتا اور وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھنے لگتے، کیونکہ ہماری تو ماں ہی موجود نہ تھی۔ دادی بھی ان کی سائیڈ ہو چکی تھیں۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اب مجھ سے دور ہو چکے تھے۔ وہ بھی نازش کی محبت میں اسے ماں کہہ کر بلانے لگے تھے، مگر میرے دل میں نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں نے بہانے سے سوتیلی ماں کو چھت پر بھیجا اور بولی کہ چھت پر بنے اسٹور سے میری کچھ کتابیں اٹھا لائیں۔ میرے پیروں میں درد ہے تو میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ اس حالت میں تھی مگر اس کے باوجود سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی، جبکہ میری دادی اس وقت محلے کے کسی گھر میں گئی ہوئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تو اسکول تھے، جبکہ میں پیپر دینے کے بعد گھر میں ہی فری تھی۔ جو ہی سوتیلی ماں چھت پر گئی تو میں نے فوراً پیچھے جا کر بغیر چاپ پیدا کیے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سوتیلی ماں اندر ہی بند ہو چکی تھی۔ میں دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر دبے پاؤں نیچے اتر آئی اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئی تاکہ مجھ پر کسی کو بھی شک نہ ہو سکے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ جب آنکھ کھلی تو ابو کی کال آئی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ روز کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اس لیے واپس آنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، تب تک سوتیلی ماں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ شام ہو چکی تھی اور دادی ماں کہنے لگیں کہ آخر نازش کہاں چلی گئی ہے، کہیں بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ میں بھی سوئی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ نہ جانے کدھر ہیں، میں نے بھی کافی وقت سے انہیں نہیں دیکھا۔ دادی انہیں ہر جگہ ڈھونڈنے لگیں، یہاں تک کہ محلے کے گھروں میں بھی جا کر دیکھا، مگر وہ کہیں نہ ملیں۔ دادی پریشان ہو چکی تھیں۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابا کو بھی کال کر کے بتا دیا۔ اگلے ہی روز وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے سوتیلی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ہر گلی چھان ماری، مگر ان کا دھیان اسٹور کی جانب بالکل بھی نہ تھا۔ دادی ماں تو سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں سکتی تھیں اور ابا نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے اسٹور روم دیکھ لیا ہے۔ کئی روز گزر گئے مگر سوتیلی ماں کی کوئی خبر نہ ملی۔ 5 دن ہو چکے تھے کہ تبھی ایک روز اچانک ابا چھت پر چلے گئے۔ وہ چھت پر موجود تھے کہ ان کا دھیان بند دروازے کی طرف گیا جسے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی، اور وہ جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی اور ہم بھی دوڑے چھت پر آئے تھے۔ میرا بھانڈا پھوٹ چکا تھا جبکہ میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ سوتیلی ماں اندر بے ہوش پڑی تھی۔ 5 دنوں سے وہ اس کمرے میں بند یقیناً مر چکی ہوں گی۔ ابو اسے جگانے لگے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ وہاں سے اٹھا کر اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، مگر ڈاکٹر نے جب ان کو بجلی کے جھٹکے دیے تو وہ دوبارہ سے سانس لینے لگیں۔ وہ بھوکی تھیں مگر پھر بھی جسم میں اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ سوتیلی ماں کو ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے ابو کو سب کچھ سچ بتانے لگیں۔ میں نے بھی میرے دل میں موجود غبار نکال کر ان کے سامنے رکھ دی، جسے سن کر وہ صدمے اور غصے سے مجھے مارنے لگے۔ میری وجہ سے انہوں نے سوتیلی ماں پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اسٹور روم میں ہی ہم نے اناج کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ 5 روز تک سوتیلی ماں اناج کے بیج کھا کر ہی زندہ رہ رہی تھیں۔ حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ پچھلے 3 روز سے لگاتار بارش ہوتی آ رہی تھی اور سوتیلی ماں تو کمرے کے دروازے سے ٹپکتا ہوا پانی اپنی انگلیوں کے پوروں پر لے لے کر پیتے ہوئے زندہ تھیں۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ آخر میں اتنی کیسے گر سکتی تھی؟ میری دادی نے بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ ابو سوتیلی ماں کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکے تھے، جبکہ دادی کو میری دیکھ بھال کے لیے یہیں چھوڑ دیا۔ میں ابا کے قدموں میں گر کر معافی مانگتی رہی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کے قدموں میں گر کر بھی معافی مانگی، مگر ابو کہنے لگے کہ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم زندگی بھر ہماری شکل نہ دیکھو، یہیں پلو اور تمہاری شادی کی عمر ہوئی تو ہم تمہیں رخصت کرنے واپس آ جائیں گے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ دادی مجھ سے بولتی نہیں تھیں، مجھے اپنا گناہ چھوٹا لگتا تھا،
مگر خود سوچوں تو میری روح لرز جاتی تھی۔ اگر مجھے کوئی بھوکا پیاسا ایک تاریک کمرے میں بند کر دیتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ ماں کے پاس تو اناج کے دانے اور بارش کا پانی تھا جسے پی کر وہ سانس لیتی رہیں، لیکن اگر میرے پاس یہ سب میسر نہ ہوتا تو میں مر جاتی، اور شاید کسی کے قتل کا ارادہ کرنا اور اسے اس نوبت تک پہنچانا کوئی چھوٹا گناہ نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی محبت سے ہی محروم ہو چکی تھی، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔